ناظرین آداب، بدلتا منظر کے اس شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ جموں کے نوجوان کا وکالت سے لے کر اداکاری تک کا سفر، زعفران کی جی آئی ٹیگنگ کے ثمرات کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ پنچ میں کئی روز کے بعد کھل رہے ہیں چھوٹے درجے کے صنعتی کارخانے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے قوت مدافعت بڑھانا ضروری، اننت ناگ میں ادویات تقسیم۔ پہاڑی ضلع راجوری میں کووڈ-19 بحران کے بیچ تعمیراتی کام دوبارہ شروع۔ جموں سے تعلق رکھنے والے سیم پانڈو پیشے سے وکیل ہے، لیکن انہوں نے اداکاری اور ہدایت کاری میں نمایاں کارکردگی دکھا کر کئی اعزازات اپنے نام کرائے ہیں۔ وکالت سے اداکاری تک کا یہ دلچسپ سفر انہوں نے کیسے طے کیا، دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ جموں سے تعلق رکھنے والے نوجوان سائم پانڈو نے وکالت سے لے کر اداکاری کا دلچسپ سفر طے کر کے ہر ایک کو حیران کر دیا۔ دراصل سائم پانڈو کو بچپن سے ہی لوگوں کو ہنسانے کا شوق رہا ہے، اور لوگوں کو ہنسانے اور محظوظ کرنے والی یہ عادت پروفیشن میں کب تبدیل ہوئی، سائم کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اگر ایکٹنگ کی جرنی کی بات کروں اپنی، تو بچپن سے ہی شوق تھا۔ کبھی کوئی ایکٹنگ انسٹیٹیوٹ جوائن نہیں کیا جہاں سے میں ٹریننگ لوں ایکٹنگ کی، تو یہ بھگوان کی طرف سے ہی بولتے ہیں نا، ان بلڈ سافٹ ویئر میرے اندر ڈالا تھا انہوں نے کہ لوگوں کو ہنساؤ اور انٹرٹین کرو پبلک کو۔ اور جب بھی میں اپنے یاروں دوستوں میں بیٹھتا تھا یا اپنے کزنس میں بیٹھتا تھا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی مذاق والی بات کر دینی، ان کو ہنسا دینا، اور آہستہ آہستہ یہ کب میری ہیبٹ لوگوں کو ہنسانے والی، انٹرٹین کرنے والی پروفیشن میں بدل گئی، مجھے خود نہیں پتہ چلا۔ اور جب اسکول میں آیا تو اسکول میں کمپٹیشنس ہوتے تھے ایکٹنگ کے، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا۔ اس کے بعد جب کالج میں آیا، کالج میں یونیورسٹیز میں آیا، وہاں پر بھی انٹر کالج انٹر یونیورسٹیز کمپٹیشنس ہوتے تھے، جیسے کہ ڈسپلے اور ٹیلنٹ ہمارے جموں میں ہوتا ہے، جموں یونیورسٹی میں، اور وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنا۔ اور وہاں پر بھی مجھے 3 سال لگاتار بیسٹ ایکٹر ایوارڈ کا میں جیتا ہوں وہاں پر۔ تو اس طریقے سے انکریجمنٹ بہت میرے کو ملی۔ سائم پانڈو نے اداکاری کی کوئی پیشہ ورانہ تربیت حاصل نہیں کی ہے، تاہم اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں کلچرل پروگراموں میں حصہ لینے سے ان کے اندر چھپی وہ صلاحیت نہ صرف باہر آ گئی جو پوشیدہ تھی، بلکہ وقار کا دوسرا نام بھی بن گیا۔ سائم اپنے فن سے ڈوگری کو فروغ اور عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ میرے ویڈیوز بناتے سمے میں ایک چیز کا دھیان رکھتا تھا کہ مجھے اپنے کلچر کو، جموں کشمیر کے کلچر کو، یہاں کی ریجنل لینگویجز کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اپنی ڈوگری لینگویج کو پروموٹ کرنا ہے، اور جتنی بھی ہماری ریجنل لینگویجز ہیں، ریجنل کلچرز ہیں۔ اور آپ میری ویڈیوز جب دیکھیں گے، میکسیمم فوکس ہی جموں کی جگہوں پر ہے، اور جہاں پہ شوٹ ہم کرتے ہیں، اور جموں کشمیر کی باتوں کے اوپر ہے، ایشوز پر ہے، لوکل ایشوز پر ہے، سوشل اویئرنیس کے اوپر ہے۔ کامیڈی کے ساتھ ساتھ ہم نے میسج دینا بھی اپنی ویڈیوز میں شروع کیا، اور لوگوں کو بہت پسند آیا وہ۔ اس طرح سے ایک کنٹینٹ کریٹر ہم بنے۔ اور جب جموں دی میٹاڈور میری ایک فرسٹ ویڈیو تھی جس میں 10 لاکھ ویوز، مطلب کہ 1 ملین ویوز آئے، اور وہ اس ویڈیو نے مجھے جموں کشمیر کی جنتا کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ اور جب میرے ساتھ لوگ جڑے، اس کے بعد جموں دی سبزی منڈی، اور اس کے بعد مین ورسز وائلڈ دیسی ورژن آپ جیسے ٹی وی پر دیکھتے ہیں، ڈسکوری پر مین ورسز وائلڈ، تو میں نے ان کا سپوف نکالنا شروع کیا۔ سائم نے وکیل بننے کے لیے قانون کی تعلیم حاصل تو کی، لیکن اس کی منزل کچہری میں بحث کرنے کے بجائے تیسری آنکھ سے لوگوں کو انٹرٹین کرانا تھا۔ سائم نے ایک شارٹ فلم سپنے بنائی ہے جو کیسی تھیٹر جموں میں ریلیز بھی ہو چکی ہے۔ سائم نے اپنے فن میں ریاستی اور قومی سطح کے کئی اعزازات اپنے نام کرائے ہیں۔ گھر والوں کا سپورٹ مجھے ہمیشہ رہا، انہوں نے مجھے کبھی نہیں روکا۔ انہوں نے پڑھائی میں میرے کو بولا لاء کرنی ہے، میں نے لاء کیا، اور پھر جو میرا پیشن تھا میں نے اس کو فالو کیا۔ میں نے جب میں جاتا تھا نا کورٹ میں بھی، فائلز پکڑی ہوتی تھی، لیکن من اندر سے ایک کلاکار ہوں نا، ایک آرٹسٹ ہوں، تو میرا من اندر سے روتا تھا، یار میں یہ کیا کر رہا ہوں یار،
اچھا کام ہے وکالت، کسی کی سروس کرنا اچھا کام ہے، وہ میرے کو اچھا لگا وکالت کرنا، لیکن میرے دماغ میں ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں، یار میرے لیے یہ سب نہیں بنا، یار مجھے کچھ الگ کرنا ہے، مجھے وہ بولتے ہیں نا بھیڑ چال میں نہیں لگنا، مجھے لائن میں نہیں کھڑا ہونا، مجھے اپنی ایک سیپریٹ لائن بنانی ہے. اور میں نے ایک اپنی سیپریٹ لائن بنائی. اس سے کیا ہوا کہ میں باقی یوتھ کو بھی انسپائر کر سکتا ہوں کہ ہمیشہ میڈیکل فیلڈ، نان میڈیکل فیلڈ، انجینئرنگ، ڈاکٹری سب کچھ نہیں ہے. آج کل تو اتنا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے یوٹیوب، جہاں پر بندہ پیسے بھی کما سکتا ہے اور اپنا ٹیلنٹ، اپنا کلاکار جو اندر کا ہوتا ہے اس کو مرنے بھی نہیں دے سکتا، وہ جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اس پلیٹ فارم میں. سائم نے سیمز پروڈکشن کے نام سے اپنی ایک یوٹیوب چینل بھی بنائی ہے جس کے 1 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہے، جبکہ اب تک 1 کروڑ لوگوں نے یہ چینل دیکھی ہے. حال ہی میں ان کا ایک ویڈیو جموں دی میٹاڈور کو 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے پسند کیا ہے. ہائے میرا مجنو کنا سونا لگا رہی ہے. تو بھی بڑی سونی لگا دی ہو. دیکھی تیری ادا ہو گیا میں فدا، تیرا یہ لٹو بنا شیٹے شیٹے. بڑی جگہ مارے کرنے کا نہیں، بہت جگہ بڑی جگہ اور تو بندے پا بکریاں پا کے کرا. گری لے لو گری. اے بھائی دینا اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے. لوگوں کی طرف سے میرے کو بہت سپورٹ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی. اب تو ایسا آ گیا کہ ناٹ اونلی فرام جموں کشمیر بٹ آلسو فرام ہماچل، پنجاب، اپنے جو ہمارے جموں کے لوگ فورن میں سیٹل ہوئے ہیں، امریکہ، یہ وہ بولتے ہیں کہ یار تمہاری ویڈیو سے ہم اپنے جموں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. جب وہ میری ویڈیوز میں پٹیل بازار دیکھتے ہیں، ہمارا جو سب سے مشہور مزار ہے، بولتے ہیں یار میرے کو لگا ہم وہاں پہ ہیں. وہاں پہ جیسے میں اپنی ویڈیوز میں یوز کرتا ہوں فتو چکاندہ بانٹا، تو یہ لوکل ہے، وہ سب نے پیا ہے. جموں دی میٹاڈور لوکل ہے، جو باہر ہمارے جموں کو چھوڑ انڈیا سے باہر ہیں، وہ جب میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر پاتے ہیں، یار تم نے تو پرانی باتیں اپنی یادیں تازہ کروا دی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میری ویڈیوز کے تھرو ایک لوگوں کو کنیکٹ کیا ہے ایموشنلی بھی میری ویڈیوز نے، اور ہنسنے کے طور پر بھی، اور ساری فیملی کنیکٹ ہو کے ویڈیوز جو ہیں وہ میری دیکھتی ہیں، کیونکہ میں نے کبھی ولگر لینگویج اپنی ویڈیوز میں یوز نہیں کی اور ہمیشہ ہنسایا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر میری ویڈیوز دیکھ سکتا ہے. اور بہت سے میرے جو فالوورز ہیں مجھے اپنی ویڈیوز سینڈ کرتے ہیں، LED پہ لگائی ہوتی ہے انہوں نے ویڈیو بڑی اسکرین پر، اور آرام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں ہمارے لیے کپل شرما شو تو یہی ہے، سیمز پروڈکشن. سائم کے مزاحیہ ویڈیوز میں سلو بادشاہ، بھٹ صاحب، انکل کلورمنٹ، راجہ ویر ہیں جو کافی مقبول اور پسندیدہ ویڈیوز میں شمار ہوتے ہیں. وہ مزاحیہ انداز میں سماجی مسائل کو اجاگر کر کے بیداری کی ایک مہم بھی چلاتے ہیں. محکمہ زراعت کو مرکزی حکومت کی جانب سے پلوامہ، بڑگام، سری نگر اور کشتواڑ اضلاع کے تعلق سے زعفران کے لیے سرٹیفکیٹ آف رجسٹریشن ملا ہے. کشمیری زعفران کو GI ٹیگنگ ملنے سے زعفران کی عالمی سطح پر تجارت میں اضافہ ہوگا اور کسانوں کو براہ راست فائدہ حاصل ہوگا. پیش ہے اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ. کشمیری زعفران کو عالمی سطح پر کسانوں کے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے جموں کشمیر کی حکومت کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت کئی سطحوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے. اس سلسلے میں کشمیری زعفران کو خالص رکھنے کے لیے اس کی IG ٹیگنگ کی گئی ہے. ہمارا ایک اپنا اب نام بن گیا اور ہماری جو ریٹس ہے اب جو فارمر جو ہمارا برانڈ ہوگا اب ہمارا، تو اس میں ہم اپنے جو کوالٹی کے حساب سے ریٹس فکس کر سکتے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں جو بھی باہر کا جو اڈلٹریشنز ہوں گی یا باقی کچھ چیزیں ہوں گی وہ اسے سب کچھ باہر ہو جائے گا، اور جو فارمر ہے اس کو اچھے دام ملیں گے اپنے. محکمہ زراعت کشمیر کو رجسٹرار آف جغرافیکل انڈیکیشن چنائی اور مرکزی حکومت کی جانب سے پلوامہ، بڑگام، سری نگر اور کشتواڑ اضلاع کے تعلق سے زعفران کے لیے سرٹیفکیٹ آف رجسٹریشن ملا ہے. کشمیری زعفران کو GI ٹیگنگ ملنے سے زعفران کی عالمی سطح پر تجارت میں اضافہ ہوگا اور کسانوں کو براہ راست فائدہ حاصل ہوگا.
ابھی تو ہم نے اس کے میں ابھی اپنا زعفران بھیجا نہیں ہے، مگر جتنا ہم اندازہ کر رہے ہیں کہ زعفران اس میں گروور کو بہت زیادہ فائدہ آ جائے گا، کیونکہ ابھی جو زعفران گروور کا زعفران ہے وہ خود اس میں مڈل مینز کا اب نہیں رہے گا، مڈل مین کوئی نہیں آئے گا، اس کا زعفران ڈائریکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائے گا، اور وہاں پہ اس کا جو ریٹس پہلے آ رہی تھی ریٹس بھی اس میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ میرے خیال میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا جی آئی سرٹیفکیٹ سے اس کا۔ حکام کے مطابق جی آئی ٹیگنگ سے زعفران کی تجارت میں اضافہ ہوگا اور زعفران اگانے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، کیونکہ انہیں اپنی فصل کے لیے مناسب قیمتیں ملیں گی۔ جی آئی ٹیگنگ کی یہ سند ملنے سے زعفران کی برآمد میں بھی اضافہ ہوگا۔ آنے والے وقت میں تو بہت ہی فائدہ ہوگا، جب ہی اسٹارٹ کو بہت ہی بوسٹ مل جائے گا ایک فارمر کو۔ یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا جو اقدام اٹھایا ہے اس زعفران کے لیے، تو یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے جو یہ جی آئی مل گیا، کیونکہ اس میں کیا تھا کہ یہاں جن کو زمین ہی نہیں ہے وہ بھی ایسے ڈیلر بن گئے تھے، اب ہمیں ان سے ڈیلروں سے مطلب نہیں ہے، کوئی بھی لے سکتا ہے، لیکن اس کو پہلے پروف کرنا ہے کہ میں نے کس فارمر سے یہ خریدا ہے۔ زعفران ایک نایاب مسالہ ہے جسے عام طور پر سرخ سونا بھی کہا جاتا ہے۔ بے روزگاری کے مسئلے سے دوچار کشمیر میں اب بہت سارے لوگوں کا روزگار اسی فصل سے منسلک ہے۔ پہاڑی و سرحدی ضلع پونچھ میں چھوٹے اور درمیانہ درجے کے صنعتی یونٹ قائم کر کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد روزگار حاصل کر رہی ہے۔ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ صنعتی کارخانے بند رہے، لیکن اب یہ دوبارہ کھلنے لگے ہیں۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی کا قول ہے، میرا یہ مستحکم یقین ہے کہ ہندوستان میں صنعت کاری کی بہت زیادہ مخفی توانائی موجود ہے جس کے استعمال کی ضرورت ہے تاکہ یہ ایک ایسا ملک بن سکے جو روزگار تلاش کرنے سے زیادہ روزگار فراہم کرانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسی جذبے اور عزم کے تحت ان لاک 1 کے اعلان کے ساتھ ہی چھوٹے درجے کے صنعتی کارخانوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی۔ پونچھ میں بھی یہ کارخانے دوبارہ کھولے گئے۔ ہم ڈی سی صاحب کے پاس گئے تھے، لوگ بہت مجبور تھے ایگریکلچر پرپز والے، تقریباً جن کا ہل، تھریشر، ٹریکٹر، ابھی سیزن آیا ہے گندم کا یہاں پر، ان کے لیے پھر ڈی سی صاحب نے ہمیں پرمیشن دی کہ آپ اپنا کام کرو۔ پھر انہوں نے بولا کہ ماسک کے بغیر کوئی بھی انڈسٹری کے اندر نہیں ہونا چاہیے، دوری بنا کے رکھنی ہے۔ موجودہ حکومت صنعت کاری کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ میک ان انڈیا پہل نہ صرف مینوفیکچرنگ بلکہ دیگر شعبوں میں بھی ہندوستان میں صنعت کاری کو فروغ دینے کے لیے 4 ستونوں پر قائم ہے۔ 70 روز بعد پونچھ میں یہ کارخانے کھلے تو چھوٹے صنعت کاروں کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ انہوں نے حکومت سے مدد کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم پھر بھی گورنمنٹ کا شکر گزار ہیں، ڈی سی صاحب کا بھی شکر گزار ہیں، جو آہستہ آہستہ انہوں نے 2-3 دن ہوئے ہماری جو یہ کاروبار تھا اس میں چھوٹ دی، 9 سے 5 بجے تک یہ ہمیں چھوٹ ہے، تو ہم اپنی کاروبار جو ہے پٹری پہ لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ بے شک ابھی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، ٹرانسپورٹ ابھی نہیں چل رہی، بند ہے، اس کی وجہ سے کاروبار میں تو بہت دقت آ رہی ہے۔ صنعت کی ترقی کے لیے جدید اور آسانی فراہم کرانے والے بنیادی ڈھانچے کی دستیابی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میک ان انڈیا کے تحت مینوفیکچرنگ، بنیادی ڈھانچہ اور خدمات کے کاموں میں 52 شعبوں کی شناخت کی گئی ہے اور اس سلسلے میں تمام متعلقین کو مفصل معلومات فراہم کرائی جا رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مہاجر مزدور جب اپنے گھروں کو چلے گئے تو پونچھ کا صنعتی مرکز واحد ایک ایسا مرکز جہاں سے مزدوروں کو جانے نہیں دیا گیا۔ لاک ڈاؤن میں کوئی کام تو ہو نہیں پایا ہمارا، تو ابھی کھلا ہے لاک ڈاؤن تو کچھ کام ہم ابھی بوسٹ کر رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ تو ویسے ہمیں ابھی جو ورکرز ہیں ہمارے، کچھ ورکرز ابھی آ رہے ہیں اور کچھ ابھی
उनको छुट्टी पे रखा है। और जितने लॉकडाउन के दौरान जितने वर्कर हमारे थे उनकी सैलरीज वगैरह का लोड हमारे पर काफ़ी ज़्यादा था, तो वो हमें सर्वाइव किया है, अभी धीरे धीरे चल रहा है। तो बाकी गवर्नमेंट की तरफ से हमें चलो हेल्प मिल सकती है, कोई हेल्प मिले जिसमें हम चलो अपना बिजनेस जो है आगे और बूस्ट कर सकें। हुकूमत ऐसे सन्नती कॉरिडोर और स्मार्ट सिटी तैयार करना चाहती है जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर मबनी बुनियादी ढांचा फराहम करा सकें और जहां पर जदीद तरीन तेज रफ्तार कामों का मवासलाती निज़ाम हो और मरबूत लॉजिस्टिक का इंतजाम भी हो। कोरोना इन्फेक्शन से बचाव बहुत ही ज़रूरी है और इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए महकमा आयुष की जानिब से जनूबी ज़िला अनंतनाग में क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए अद्वियात की तकसीम की गई। मरकज़ी वज़रात आयुष की जानिब से ये ख़ुसूसी अद्वियात की सप्लाई जम्मू व कश्मीर के लिए की गई है। मरकजी वजारत आयुष की पहल पर कोरोना वायरस की वबा के दौरान लोगों में बीमारियों के खिलाफ मदाफती क़ुव्वत बढ़ाने के लिए जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में मुफ्त दवाइयाँ तकसीम करके अवाम में बेदारी पैदा की गई। आयुष की जानिब से अनंतनाग में एक हेल्थ कैंप का इनाकाद किया गया। बहुत शुक्रिया हम इस डिपार्टमेंट का करते हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट के और इस स्टाफ का जो ये इसमें खिदमत कर रहे हैं, घर घर चल रहे हैं, घर घर दवाई बांट रहे हैं। इसमें ये बहुत एक अच्छा कदम है, इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, ISM डिपार्टमेंट के खासकर। जिला अनंतनाग के कंटेनमेंट एरिया और रेड जोन में रहने वाले लाखों लोगों में मदाफती सलाहियत बढ़ाने के लिए वजारत आयुष की तरफ से ये एक बहुत बड़ी शराकत है। हुकूमत की जानिब से दवाइयाँ मुफ्त में तकसीम करने का वाहिद मकसद ये है कि लोग सेहतमंद और मजबूत रहें। ये घर घर पहुँच के और हमारे जो भी नेबर्स थे, जो भी हमारे रिलेटिव्स, अगेन ये जो हमारे पूरा अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट है, ये उन्होंने सारा डिस्ट्रीब्यूट किया है, फ्री ऑफ कास्ट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम इनके लिए शुक्रगुजार हैं। आयुष हुकाम का कहना है कि लोगों को 2 तरह की दवाइयाँ तकसीम की गयी। इनमें खमीरा और आयुष जोशंदा के पाउच शामिल हैं। इस दौरान लोगों को घर घर जाकर दवाइयों के फवाइद के बारे में भी बताया गया और इसके इस्तेमाल की तरगीब दी गई। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का एक अच्छा कदम है। रिसेंटली हमें DDC अनंतनाग जो चेयरमैन DDM है, उनकी डायरेक्शंस आई कि आप जो रेड जोन के एरियाज हैं, मतलब अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आप डोर टू डोर कैंपेन कीजिए, वहाँ पे आप ये मेडिसिन दे दीजिए। तो हमने 3-4 दिन से स्टार्ट किया। हमने नौगाम, पुशरू, सोमब्रुन, तेलवनी, अछाबल, सालिया, ये आपका अखूरा, वहाँ पे हमने 2-3 दिन से दे दी दवाई। और चूँकि रिसेंटली डिक्लेयर हुआ ये मोहल्ला हुसैनाबाद जो अनंतनाग टाउन में, ये डिक्लेयर हुआ 2-3 दिन पहले रेड जोन, क्योंकि यहाँ पे कोविड पे पॉजिटिव पेशेंट निकला। तो हमने सोचा कि हमारे टाउन में है तो हम आज इधर आ गए, तो हम डोर टू डोर बूस्टिंग मेडिसिन दे रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने में कितनी कारगर साबित हो सकती है? हेमोपैथिक की ये दवा और इन्फेक्शन से बचाव के लिए इससे ज़रूरत को महसूस करते हुए महकमा आयुष ने एक ऐसी अद्वियात तैयार करने का दावा किया है जो इंसानी जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। आलमगीर वबा कोरोना वायरस की रोकथाम और उसकी जंजीर तोड़ने के मकसद के तहत मुल्क में लागू किए गए लॉकडाउन में अनलॉक 1 के तहत दी गई नरमी के साथ ही तामीराती काम दोबारा शुरू किए गए। राजौरी में MG नरेगा के तहत मुकामी मजदूरों को मिल रहा है काम। कातिल वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान पर मुल्क में कोरोना लॉकडाउन का आगाज हुआ तो न सिर्फ मामलात जिंदगी दरहम बरहम हुए बल्कि रफ्तार का पहिया भी रुक गया। अब ये पहिया दोबारा चलना शुरू हो गया है। राजौरी में ये मुंजमद पहिया दोबारा चलने से मजदूर तबके के लिए रोजगार के वसाइल पैदा हो रहे हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि जो भी काम होगा वो इनको अपने गांव में अपने मोहल्ले में मिलेगा, तो वो हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी पेमेंटें भी साथ साथ हो रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका पैसा जो है बिल्कुल टाइम टू पे कर रही है। तो हम इनकी हर जगह पे इनके टेंडर्स लगा रहे हैं डेली के हिसाब से, और साथ में इनको मास्क वगैरह सैनिटाइजर सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिले में एमजी नरेगा के तहत रुके पड़े तामीराती कामों को दोबारा हाथ में लिया गया है और तामीराती कामों को अनलॉक 1 के ऐलान के साथ ही दोबारा शुरू किया गया। इसी वजह से मकामी मजदूर तबके जो कई माह से लॉकडाउन की वजह से घरों में मुक़ीद थे को रोजगार हासिल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे लोग, ये गरीब चीज़ें जिनकी वजह से गवर्नमेंट ने दोबारा ये एमजी नरेगा का काम लगाया है और हमारा लोगों गरीबों का रोजी रोटी का मसला बन गया है। और हमें इसी चीज़ से आगे के लिए भी हम बोलते हैं कि ऐसा काम हमारा आगे भी आना चाहिए, हमारी ब्लॉक में, हमारी पंचायतों में। हुकाम का कहना है कि राजौरी एक पहाड़ी और सरहदी जिला है और यहाँ के दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों के लिए मजदूरी ही जरिए मौश है और कुछ नहीं। जिला हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ा कालाकोट ब्लॉक की पंचायतें दूर इलाकों में वाक़ा हैं। यहाँ के मजदूर तबके को एमजी नरेगा के तहत रोजगार हासिल हो रहा है। आने वाले दिनों में भी हमारी ये कोशिश है कि हमारे जितने भी बाकी जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनको जो डिज़ायरियस हैं काम करने के लिए, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क काम करने के लिए वो विलिंग हैं, तो उनको भी आने वाले दिनों के अंदर रोज़गार दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने ये जो काम शुरू किए हैं इसमें गवर्नमेंट की SOPs और जितनी भी एडवाइजरीज़ हैं जो काम करने के दौरान फॉलो की जानी चाहिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं, मास्क का पहनना है। एमजी नरेगा एक ऐसी मरकजी स्कीम है जिसे न सिर्फ तरक्याती एजेंडे को आगे बढ़ाया जाता है बल्कि मजदूर तबके के लिए रोजगार की जमानत भी हासिल हो रही है। नाज़रीन, इसके साथ ही बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी राय आप हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।